جس جانب توجہ کرنے کے بعد آپ نے اگر زمین کے اوپر اپنی زندگی گزاری جتنی کہ آپ کی اور ہمارے تقدیر کے اندر اللہ نے لکھی ہے، اور اس کے بعد اس زندگی کی میعاد کو مکمل کرنے کے بعد اس دنیا سے جائیں گے، تو انشاءاللہ العظیم زمین کے اوپر جس طرح سے سکون کی زندگی گزرتی رہی، اس سے بہتر زندگی زمین کے اندر اللہ عز و جل گزارنے کا موقع عطا فرمائے گا۔ پوری دنیا کی سچویشن اس وقت مادیت کی طرف ہے، مٹیریلزم کی طرف۔ دنیا کا ہر انسان دنیا کے پیچھے بھاگ رہا ہے، اور اپنی زندگی کا سکون بھی دنیا ہی میں تلاش کرتا ہے، دنیا کی چیزوں میں تلاش کرتا ہے۔ کوئی انسان یہ تصور کرتا ہے کہ زمین کے اوپر میری زندگی کے سکون کے لیے سب سے بڑی چیز مال کی فراوانی ہے۔ کوئی تصور کرتا ہے میری زندگی کے اندر سکون کی سب سے بڑی چیز بہترین مکان ہے۔ کوئی تصور کرتا ہے کہ میری زندگی میں سب سے زیادہ سکون کی چیز لگژری گاڑیاں ہیں۔ ہر ایک کی اپنی اپنی سوچ ہے، اپنی اپنی فکر ہے، اور جس چیز کے اندر وہ سکون محسوس کرتا ہے اسی چیز کو پانے کے لیے انسان کوشش بھی کرتا ہے، محنت و مشقت بھی کرتا ہے۔ لیکن ایک کامن چیز ہے، اور وہ کامن چیز یہ ہے کہ انسان نے ایک ذہن بنا لیا ہے کہ اگر ہمارے پاس بہت زیادہ دولت ہوگی تو اس کے ذریعے ہم دنیا کا ہر سکون اور ہر آرام خرید سکتے ہیں۔ چنانچہ اسی دولت کے حصول کے لیے سنجان بندر کے نصف سے زیادہ لوگ بیرون ملک، انگلینڈ، امریکہ اور دنیا کے دوسرے ملکوں کے اندر اپنی زندگی کی ساعتوں کو گزارتے ہیں۔ مال کمانے کے لیے ایک ملک سے دوسرے ملک جانا نہ گناہ ہے نہ جرم ہے، بلکہ اللہ کے رسول صلی اللہ تعالی علیہ وسلم اپنی امت کو دینے والا ہی دیکھنا پسند کرتے تھے، لینے والا دیکھنا پسند نہیں کرتے تھے۔ لیکن پھر یہ زندگی کا مقصد ہی نہیں بنا لینا چاہیے کہ مال مال اور مال۔ آپ کی نگاہوں کے سامنے ترکی کا زلزلہ ہے، مال کی قلت نہیں تھی، مکان کی کمی نہیں تھی، کوئی پرابلم نہیں تھا، نہ جانے کتنے سالوں کی پلاننگ بنی ہوئی تھی، ہم 50 سال تک ہماری اولاد کے لیے یہ ارینجمنٹ کر کے رکھتے ہیں، یہ سب کچھ کر کے رکھتے ہیں، لیکن انہیں پتہ ہی نہیں تھا کہ 40 سیکنڈ کے زلزلے سے ان کی زندگی کے سارے پلان ختم ہو جائیں گے۔ آپ دنیا کمائیے، مالدار بنیے، جائز طریقے سے دولت کمانا بہت اچھی چیز ہے۔ اگر مالدار ہونا بری بات ہوتی تو حضرت عثمان غنی کو مال کمانے سے سرکار ضرور روکتے۔ مال کمانا اگر بری چیز ہوتی تو حضرت عبد الرحمن ابن عوف رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو سرکار ضرور روکتے۔ اگر آپ کے پاس مال نہیں ہوگا تو مسجدیں کیسے بنائیں گے، تعلیم کیسے حاصل کریں گے، زکوٰۃ کیسے دیں گے، حج کیسے کریں گے، بچوں کی شادیاں کیسے کریں گے، اور بیمار ہوں گے تو علاج کیسے کرائیں گے۔ مال کمانا برا نہیں ہے، لیکن مال کمانا ہی زندگی کا مقصد نہ ہو۔ اس لیے کہ وہی مال جس کے کمانے کے سلسلے میں انسان حلال اور حرام کی تمیز نہیں کرتا، قرآن کہتا ہے یہی مال قیامت میں کام نہیں دے گا، یوم لا ینفع مال ولا بنون، قیامت کے دن نہ مال نفع پہنچائے گا نہ بیٹے نفع پہنچائیں گے۔ مال کماؤ، لیکن قرآن نے مرد کس کو کہا؟ آج اگر کہا جائے کہ مرد کون
تو وی شیپ کے اندر جس کی باڈی ہو، جم جانے کے بعد مسل اس کے اسٹرانگ ہوں، وہ نکلے تو لگے کہ کوئی پہلوان گزر رہا ہے، کوئی باڈی بلڈر گزر رہا ہے، انسان اس کو مرد کہتا ہے۔ لیکن آئیے میں قرآن سے پوچھتا ہوں کہ اے قرآن تو بتا کہ تیرے نزدیک مرد کون ہے؟ تو قرآن کہتا ہے رجال لا تلہیہم تجارت ولا بیع عن ذکر اللہ۔ قرآن نے کہا مرد وہ ہے جسے بجنس، خرید و فروخت اللہ کے ذکر سے غافل نہ کر سکے۔ پتا چلا تم مال کماؤ، تم تجارت کرو، تم لین دین کرو، تم کاروبار کرو، تم فیکٹری چلاؤ، لیکن جب اللہ کا منادی کہے حی علی الصلاۃ، سب چھوڑو اور اللہ کے ذکر کی طرف بڑھ پڑو، اللہ کی بندگی کی طرف بڑھ پڑو۔ اس لیے کہ یاد رکھیں میرے پیارے آقا صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کے پیارے دیوانوں، مال جسم کو سکون عطا کرتا ہے اور نماز دل کو سکون عطا کرتی ہے۔ اے رسول اعظم صلی اللہ علیہ وسلم کے دیوانوں، پرپز آف مال کیا ہو؟ آپ کیوں دولت کما رہے ہیں؟ آپ کے نزدیک دولت کمانے کا مقصد کیا ہے؟ آپ کے نزدیک دولت کمانے کا پرپز کیا ہے؟ آپ کیوں دولت کما رہے ہیں؟ تو کبھی کسی کے ذہن میں یہ ہوگا میں دولت کمانے کے بعد پوری دنیا کی سیر کے لیے نکلوں گا، میں دولت کمانے کے بعد فلاں کنٹری میں جا کر فلاں گناہ کے دروازے پہ دستک دوں گا۔ کوئی عیاشی کے لیے دولت کماتا ہے، کوئی آرام کے لیے دولت کماتا ہے، کوئی فضول خرچی کے لیے دولت کماتا ہے، کوئی لوگوں پہ اپنا روب و دبدبہ جمانے کے لیے زیادہ مالدار بننے کی کوشش کرتا ہے، کوئی لوگوں کو جیب میں رکھنے کے لیے مال کمانے کی کوشش کرتا ہے۔ پرپز آف منی الگ الگ ہے، الگ الگ ہے، مال کمانے کا مقصد الگ الگ ہے، لیکن اللہ اکبر میرے پیارے آقا صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کے پیارے دیوانوں، ہم تاریخ کا مطالعہ کریں، صحابہ کی زندگی کا مطالعہ کریں، اولیاء کرام کی زندگی کا مطالعہ کریں تو آپ کو پتہ چلے گا وہ مال کماتے تھے، اتنا کماتے تھے کہ حضرت عبد الرحمن ابن عوف رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا جب وصال ہوا تو آپ کی وراثت میں جو سونا تھا اس سونے کو بانٹنے کے لیے کلہاڑی سے سونا توڑا گیا اور اس کے بعد سونا بانٹا گیا۔ اتنا سونا تھا حضرت عبد الرحمن ابن عوف رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے پاس۔ تو پتا چلا مال کمانا بری چیز نہیں ہے۔ اللہ اکبر میرے پیارے آقا صلی اللہ علیہ وسلم کے پیارے دیوانوں، لیکن مال کا استعمال کس کام میں ہونا چاہیے، مال کس کام میں خرچ کرنا چاہیے، اسے سمجھنا ضروری ہے۔ آئیے میں سمجھاتا ہوا چلوں تاکہ آپ محسوس کر سکیں۔ اللہ اکبر آج مسجد نبوی شریف جس کے اندر نماز پڑھنے کے لیے انسان بے چین رہتا ہے، جہاں پہنچنے کے بعد ریاض الجنہ میں 2 رکعت ادا کرنے کے لیے انسان لائن لگا کر کھڑا رہتا ہے کہ 2 رکعت پڑھنے کی مجھے سعادت نصیب ہو جائے، مسجد نبوی شریف کے اندر انسان نماز پڑھنے کے لیے بے چین ہوتا ہے۔ اب آئیے میں آپ کو سمجھاتا ہوا چلوں مال کس لیے ہوتا ہے۔ رسول اعظم صلی اللہ علیہ وسلم مدینے کی سرزمین پر جب تشریف لاتے ہیں تو آنے کے بعد پیغمبر رحمت صلی اللہ علیہ وسلم کو وہ جگہ جہاں آج مسجد نبوی شریف موجود ہے، رسول اعظم صلی اللہ علیہ وسلم کو وہ جگہ پسند آ جاتی ہے۔ آقا کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا اللہ اکبر یہ زمین کس کی ہے؟ بتایا گیا یہ 2 یتیم بچوں کی زمین ہے۔ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی خواہش کا پتہ جب یتیم بچوں کو چلا تو یتیم بچوں نے کہا ہم یہ زمین حضور کو تحفتاً دینا چاہتے ہیں، اگر حضور اسے قبول فرما لیں۔ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا نہیں نہیں، یتیم کی زمین کو ہم ایسے ہی نہیں لیں گے، ہم اسے خریدیں گے، اس کی قیمت ادا کریں گے۔ اللہ اکبر کون ہے جو اس کی قیمت دے کر کے اس زمین کو خریدے گا؟ صدیق اکبر کھڑے ہوئے عرض کرنے لگے یا رسول اللہ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم اس زمین کو میں خریدوں گا۔ صدیق اکبر نے
پیمنٹ کی اور اس کے بعد وہ زمین خریدی گئی. اب آپ دیکھیں زمین خریدی گئی تھی 1450 سال پہلے, سجدے آج تک ہو رہے ہیں. 50,000 ایک نیکی کا ثواب آج تک وہاں پر سجدہ کرنے والے کو مل رہا ہے. جتنا ثواب سجدہ کرنے والے کو مل رہا ہے اتنا ہی ثواب صدیق اکبر کو بھی ملتا آ جا رہا ہے. یہاں سے یہ بات سمجھ میں آئی, اپنی دولت کے ذریعے اپنی آخرت کی فکر کرو, اپنی دولت کے ذریعے اپنے فیوچر کی فکر کرو, اپنی دولت کے ذریعے اپنے آگے کے بارے میں فکر کرو. وہ دولت جو تمہارے لیے آخرت کا سرمایہ بن جائے اور مرنے کے بعد تمہاری دولت کا فائدہ تمہیں قبر کے اندر بھی پہنچتا رہے, ایسی چیزوں پر اپنی دولت کو خرچ کرو, ایسی چیزوں میں اپنی دولت کو خرچ کرو. اللہ اکبر. میرے پیارے آقا صلی اللہ علیہ وسلم کے پیارے دیوانوں, ہماری قوم کا مزاج بدلتا جا رہا ہے. تاریخ سے ناواقفیت کی بنیاد پر, ہسٹری سے ناواقفیت کی بنیاد پر آج ہماری قوم اپنے سرمایہ کو, اپنی دولت کو, اپنے مال کو لیوش لائف کے اندر اور لگزری لائف کے اندر خرچ کرتا ہوا اپنی دولت کو دکھائی دیتا ہے. اسے یہ فکر ختم ہو گئی کہ میں اپنی دولت کے ذریعے وہ کام کر کے جاؤں کہ قبر میں میری انکم جاری رہے. ہم زمین کے اوپر تو ایسا کام کرتے ہیں کہ جس شہر میں نہیں پہنچ سکتے وہاں انویسٹمنٹ کر دیتے ہیں تاکہ وہاں سے پروفٹ ملتا رہے. اسی طریقے سے عقل مند وہ ہے جو زمین پر ایسا کام کر کے مرے کہ زمین کے اندر اسے پروفٹ ملتا رہے, اسے ثواب ملتا رہے. اللہ اکبر. آپ جانتے ہیں 700 years before کی بات بتا رہا ہوں, 700 سال پیچھے چلے جائیے. اس زمانے میں جب مسلمانوں کے پاس دولت آتی وہ اپنی دولت سے کیا کام کرتے تھے؟ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا اگر تم اسلام کو زندہ دیکھنا چاہتے ہو, اسلام کو تابندہ دیکھنا چاہتے ہو, تو میرے آقا صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا العلم حیات الاسلام, علم اسلام کی زندگی ہے, ایجوکیشن اسلام کی زندگی ہے. اسلام کو زندہ دیکھنا چاہتے ہو تو ایجوکیشن کو فروغ دو, خود بھی ایجوکیٹڈ بنو اور دوسروں کو بھی ایجوکیشن کی طرف مائل کرو. اللہ اکبر. تاریخ اٹھا کر کے دیکھو, جتنی یونیورسٹی تنہا بغداد کی سرزمین پر تھی اتنی یونیورسٹی کسی اور شہر میں نہیں تھی. اور آج 52 سے 57 اسلامک کنٹریز ہونے کے بعد جتنی جاپان کے اندر تنہا یونیورسٹی ہے, جتنی یونیورسٹیز ہیں 57 ممالک کے اندر اتنی یونیورسٹی نہیں ہے. اس لیے کہ اب تو بادشاہ کا پیلیس بن رہا ہے, کوئی تاج محل بنا رہا ہے, کوئی جھولتا مینارہ بنا رہا ہے, اسی میں دولت خرچ ہو رہی ہے. عیاشیوں کے پیچھے جب دولت خرچ ہوئی تو ہماری قوم کو غیروں کی اسکول کے اندر تعلیم حاصل کرنے کے لیے جانے پر مجبور ہونا پڑا. جب ہمارا سرمایہ اس راہ کے اندر خرچ ہونے لگا جس سے ہمارا دنیا کا تو تھوڑے دنوں تک کا فائدہ ہو جائے لیکن قبر کے بعد ہمارے لیے کوئی سامان نہ ہو, تو آج ہماری سچویشن یہ ہوئی کہ آج نہ ہماری کوئی یونیورسٹی ہے, نہ ہماری کوئی کالج ہے, نہ کوئی ہماری درسگاہ ہے. ہماری سچویشن یہ ہے کہ عرب کی سرزمین سے پیٹرول نکالنے کے لیے بھی ہمیں جرمنی کا سپورٹ لینا پڑتا ہے یا ویسٹرن کنٹریز اور یورپین کنٹریز کا سپورٹ لینا پڑتا ہے. اپنے پیر کے نیچے مدفون خزانہ بھی ہمارے پاس ایسے باصلاحیت لوگ نہیں ہیں جو نکال سکیں. سائنٹسٹ وہاں سے آئے گا, ٹیکنیشین وہاں سے آئے گا. یہ ہماری سچویشن بن گئی. اللہ اکبر. میرے پیارے آقا صلی اللہ علیہ وسلم کے پیارے دیوانوں, کبھی کبھی ہماری گفتگو سے ہمارے بہت سارے بھائی یہ کہتے ہیں لوگ ساتھ نہیں دیتے, کیسے کریں گے, بڑا ٹف ہے, گئے کھائے پیے پھر بھول گئے اور سو گئے. یاد رکھیں, آپ اس چیز کو ذہن کے اندر محفوظ رکھیں, کبھی زمانے میں انقلاب پیدا کرنے کے لیے پوری قوم کا اٹھنا ضروری نہیں ہوتا, کبھی ایک بندہ بھی اٹھتا ہے تو پوری قوم جاگ جایا کرتی ہے. اللہ عز و جل نے اپنے محبوب صلی اللہ علیہ وسلم سے فرمایا قل انما اعظکم بواحدہ ان تقوموا للہ مثنی وفرادا ثم تتفکروا. اللہ اکبر. میرے محبوب صلی اللہ علیہ وسلم آپ لوگوں سے کہہ دیں, اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم سے رب نے فرمایا قل انما اعظکم بواحدہ, میں تم کو ایک نصیحت کرتا ہوں. رسول اعظم صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنی قوم کو ایک نصیحت فرمائی
اور وہ ایک نصیحت کیا تھی؟ اللہ کے رسول فرماتے ہیں ان تقوموا للہ، اللہ کے لیے کھڑے ہو جاؤ، مثنا، دو آؤ فرادا، یا ایک کوئی کھڑا ہو جائے، غور کرو، سوچو اور قدم آگے بڑھاؤ، پھر تمہاری پوزیشن یہ ہوگی تم تنہا اٹھو گے، اللہ تمہارے ساتھ اپنی نصرت شامل کر دے گا، تم جہاں بھی جاؤ گے مدد تمہارے استقبال کے لیے کھڑی ہوگی۔